بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا قرآن مجید سے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے، کہا گیا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اے میرے اللہ، آپ میرے ولی ہیں اور آپ میرے سرپرست ہیں، آپ میرے کارساز ہیں۔ یہ جو ولی کا ترجمہ ہے اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ولی کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، اس کو اگر سمجھیں تو آسان ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، چھوٹے کی ٹیک کیئر کرتا ہو، تو جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ پورے طور پر مطمئن ہوتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، میری کوئی فکر نہیں ہے۔ جیسے اگر کہیں سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، آپ مثال کے طور پر لانگ جرنی اگر ٹرپ ہو ہماری، تو کیا کرتے ہیں کہ ساری تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے، یہ چیز لائی جا رہی، وہ چیز بنی جا رہی، وہ چیز رکھی جا رہی ہے، سب دیکھا جا رہا ہے کہ ہر چیز رکھی گئی ہے کہ نہیں۔ بچے کی سیٹ بھی آپ رکھتے ہیں، بچے کو لا کے پھر آپ بٹھاتے بھی ہیں، بچے کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو ٹینشن ہے کہ بھئی اتنی دور جانا ہے، گاڑی میں گیس ہے نہیں ہے، ٹائروں میں ہوا برابر ہے کہ نہیں ہے، ٹیمپریچر، گیس، ہر چیز یعنی آپ چیک کرتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں کہ دو بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے سارے لوگ، لیکن یہ بچہ جو ہے نا اپنا ریلیکس بیٹھا ہوگا آرام سے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ بوتل والا ہے تو اور مزے، اس کے بوتل لے کے اپنا بیٹھا رہے گا، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ میرا ولی، میرا باپ میرا ولی ہے، یہ میرا کارساز ہے۔ اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اس نے سارے معاملات آپ کے حوالے کیے ہوئے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا یہاں پہ نقل کی ہے۔ یہ دعا جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ یہاں پہ ہے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو قوم تھی ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل جو تھے، شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کے اندر، طبیعت کے اندر ان کی نافرمانی تھی، ٹیڑھ پن تھا، کجی تھی، نافرمانی جتنی ہو سکتی تھی یہ کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کے پہنچے ان کے پاس، ان کو بتایا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسی کتاب نازل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیسے یقین کر لیں کہ بھئی اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے؟ تم کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے لائے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کرنا ہوگا؟ کہ بھئی اللہ خود ہمیں کہے کہ بھئی میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، تم اس کو فالو کرو تو ہم مانیں گے۔ اب جب یہ مطالبہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلاً، آپ نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، 70 آدمیوں کو آپ نے سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی میرے ساتھ چلو، طور پہ چلو، اور وہاں پہ جو چلتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں آواز آئے گی۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے 70 آدمیوں کو، اور لے کے جانے کے بعد وہاں جو ہے 70 آدمی پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ بھئی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے اور اب تم ان کی بات مانو۔ اب یہ بات تو ان لوگوں نے سن لی، انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن چونکہ ٹیڑھ پن ایسا ہے کہ وہ جاتا نہیں کبھی۔ اچھا نہیں مثال دینا، کیسی مثال دیتے ہیں آپ لوگ؟ کس کی دم ٹیڑھی؟ خیر وہ میں ایسے ان لوگوں کا معاملہ تھا۔ ان لوگوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ارین اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ کو دکھاؤ۔ ہم کس کو معلوم کس کی آواز آئی ہے؟ پتہ نہیں کون تھا بولنے والا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی جرت دیکھیں، کہتے ہیں کہ ارین اللہ جہرتاً، اللہ کو ہمیں دکھائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ بھئی یہ دیکھو اللہ یہ جو ہے نا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ تمہیں یاد ہے کہ تم نے بھی دیکھنے کی خواہش کی تھی، جب تم نے دیکھنے کی خواہش کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی طور پہ آ جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تجلی ظاہر کی تھی، اللہ کا ابھی صرف تجلی ہوئی تھی کہ پورا پہاڑ جل گیا تھا، اور وہ جل کر جو ہے نا خاک ہو گیا، وہ جو سرما جو آتا ہے وہ جل کر جو ہے نا اللہ کی تجلی سے خاک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ نہیں برداشت کر سکتے، دنیا میں دیکھ نہیں سکتے مجھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تو ان لوگوں نے جو ہے نا یہ اڑ گئے اپنی بات پہ، اپنی ضد پہ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پھر ایک صاعقہ جو ہے نا، ایک زبردست آواز کا ان کے اوپر جو ہے نا سخت عذاب بھیجا، فأخذتهم الصاعقہ، صاعقہ کا جو ہے نا عذاب بھیجا، اور جیسے ان کے اوپر وہ پکڑ آئی، وہ عذاب آیا، وہ سارے کے سارے مر گئے، وہ پورے 70 کے 70 مر گئے۔ اب یہ جو 70 کے 70 مر گئے، تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا ہوا یہاں پہ؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، یہ تو میں ان کو یہاں پہ سلیکٹ کر کے لایا تھا، اور یہ جو ہے تھا تو ان کا مطالبہ، لیکن لایا تو میں تھا، اب میں واپس جاؤں گا تو مجھ پہ یہ الزام لگے گا کہ بھئی یہ لے جا کے مار دیا لوگوں کو، سازش کی اس نے، سارے کے سارے کیسے مر سکتے؟ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی 1 2 4 مریں گے، کچھ ہوگا، اتنے دنوں میں اگر کچھ لوگ مرتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ سارے کے سارے کیسے مر گئے اور موسیٰ زندہ ہے، یہ نہیں مرے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، آپ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے رحم کرنے والے ہیں، ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے اگر کوئی غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے آپ سب کو پکڑ لیں گے، آپ کیا ہم سب کو عذاب دیں گے؟ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عام طور پہ ہوتا اسی طرح ہے کہ کمیونٹیز کے اندر بھی اور قوموں کے اندر بھی 2 4 لوگ ہوں گے یا کچھ لوگ ہوں گے جو غلطی کرتے ہیں، ان کی غلطی کی وجہ سے پکڑ سب پر آتی ہے۔ یہ قانون وغیرہ جو بنتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ غلطی نہیں کرتے کہ قانون نیا بن جاتا ہے، قانون چینج بھی اسی لیے ہوتے ہیں، کسی نے غلطی کی، 2 4 نے غلطی کی، چلو بھائی اب لا چینج ہو گیا، بہت زیادہ اسپیڈنگ ہو رہی ہے، اسپیڈ لمٹ ہی کم کر دی وہاں پہ۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم تو اسپیڈ لمٹ فالو کرتے ہیں، بھائی آپ کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ میجارٹی جو ہے کرتی ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے ایسے جو ہے نا واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو بتایا۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا، اس سے جو ہے نا اس وقت یہ دعا کی، پہلے جو ہے نا اتہلکنا بما فعل السفہاء، اس کے بعد یہ دعا کی، انت ولینا، او اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ میرے ولی ہیں۔ اب یہاں یہ جو دعا کا طریقہ ہے نا، ہمیں دعا کا طریقہ بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں۔ اللہ سے جب بھی دعا کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ دعا کا جو طریقہ ہے، یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس سے پہلے کی 4 آیتیں جو ہے نا وہ یہی سکھاتی ہیں، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پہ جو ہے نا اس کے بعد اپنی عاجزی ظاہر کرنا ہے، یا اللہ آپ اتنے بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس طریقے سے کمپیریزن ہونا چاہیے۔ یا اللہ آپ ہی دینے والے ہیں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، ہم لینے والے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے بھی ہمیں سکھایا۔ اس دعا کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اس کو اپلائی کیا، اور انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا۔ اب اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں، یہ جو دعا کے حوالے سے ایک بات یاد آئی، کل ہی کسی نے پوچھا بھی تھا، شاید عاصم نے پوچھا تھا یہ کیا، کہ کل یہ پرسوں کی بات ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ کی تلقین فرمائیں گے کہ جس سے آپ دعا کریں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کا منظر آپ کو یاد ہوگا، ہمارے سامنے بارہا آ چکا ہے کہ قیامت کا موقع ہوگا، حشر نشر کا موقع ہوگا، حشر کے لیے سب لوگ جمع ہوں گے میدان کے اندر، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سب انتظار میں ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ سوچ کے دیکھیں آپ صرف کتنا اندھیرا ہوگا، کیسی آوازیں آ رہی ہوگی، کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر ایک یہ چاہ رہا ہوگا کہ بھئی چاہے ہمیں جہنم میں جانا پڑے لیکن حساب کتاب تو شروع ہو۔ بہت سی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا انتظار کرنے کے لیے جو لائنیں لگتی ہیں نا، اس میں انسان جو ہے نا کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی اتنی دیر میں نمبر آ جائے گا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ابھی تو وہ کھڑکی کھلی ہی نہیں ہے کہ بھئی کاروائی شروع ہو، تو اتنی بے چینی انسان کی ہوتی ہے، تو یہی ساری انسانیت بے چین ہوگی۔ تو اب لوگ کیا کریں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ بھئی آپ کچھ کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ جنت میں رہے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ آپ کی بات چیت ہوتی ہے اور سب کچھ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بھئی میں نے اتنی بڑی غلطی کی جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا، آج اللہ اتنے جلال میں ہے کہ مجھے جو ہے نا اس کی برداشت نہیں ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا سکوں۔
پھر وہ کہیں گے کہ بھئی کسی اور نبی کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کا حوالہ دے دیں گے، نوح علیہ السلام جلیل القدر صاحب پیغمبر ہیں، ان کے پاس جاؤ، پھر وہ جائیں گے، پھر جا کے نوح علیہ السلام کے پاس کہیں گے تو نوح علیہ السلام بھی یہ کہیں گے کہ بھئی میرے بیٹے کے حوالے سے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو ہے نا آج جو قرآن پڑھا گیا وہ کہیں گے کہ بھئی وہاں بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حوالہ دیں گے کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر آئیں گے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئے گی۔ اچھا، اس وقت جتنے بھی نبیوں کے پاس یہ قوم جائے گی، انسانیت جائے گی، ہر نبی جو ہے یہ کہے گا نفسی نفسی، یعنی آج جو ہے نا کسی کے اندر ہمت نہیں، آج جو میری اگر چھوٹ ہو جائے تو غنیمت ہے، یہ اتنا سخت دن ہوگا وہ۔ تو اب اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یفتح اللہ علیہ محامدہ، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام پر وہ الفاظ کھولیں گے، وہ حسن الثنائی، اور بہترین اللہ کی تعریف کے جو الفاظ ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر کھولیں گے، لم یفتح علی احد قبلی، یعنی اس سے پہلے کسی اور پر یہ الفاظ نہیں آئے ہوں گے، وارد نہیں ہوئے ہوں گے، ایسے الفاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے۔ جب اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا ارفع رأسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، اشفع تشفع، یعنی آپ جو ہے نا سفارش کیجئے تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ مانگیے جو مانگنا ہو اب آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام جو ہے سب کی سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو۔ یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہے آپ کی شفاعت، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ، کہ جس کی وجہ سے ہر انسان فائدہ اٹھائے گا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری میں آتے ہیں، لیکن آپ کا فائدہ سب کو پہنچے گا، انسانیت کی ہر انسان کو، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہ ہوئی تو حساب کتاب بھی نہیں شروع ہوگا۔ اب اس کے اندر ماننے والے نہ ماننے والے سب آ گئے، مسلم غیر مسلم سب آ گئے، سب کا حساب کتاب اسی وقت شروع ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے یہ ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آپ نے دیکھی ہوگی، جب بھی دعائیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر بھی شروع میں جو ہے نا اللہ کی تعریف آتی ہے، بہت سی جگہوں پہ جو بھی دعا آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو اس میں جو ہے یہ ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کریں تو دعا کے اندر اللہ کی حمد ہو، اور اس کے بعد اپنی عاجزی ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے درخواست رکھی جائے، اور جب اللہ کے سامنے جب درخواست رکھی جائے تو ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا لپٹ کر مانگنا، کسی کے گڑ گڑا کر مانگنا، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ مجھے ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ موقنا باللہ، اس کو یقین ہونا چاہیے، ورنہ ہماری جو دعائیں ہیں جو بالکل جیسے ایک سروس جیسی ہوتی ہے، ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی، جو رٹے ہوئے جملے اپنے زبان پہ ادا کر لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمارا دل حاضر نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہم گڑ گڑاتے ہیں تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کتنا یہ اندر سے تڑپ اس کے اندر ہے، اور جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی جلدی آپ کو ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پہ آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیے بغیر نہیں رہتے، اللہ ضرور دیتے ہیں مگر اللہ کے دینے کے طریقے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 12 یہ چاہت ہمارے سامنے آ چکی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی چیز دے دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز دیتے ہیں لیکن اسی وقت نہیں دیتے، بعد میں دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ابھی آپ اس قابل نہیں ہوئے ہوتے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں فوری نہیں بھیجا، جنت میں بہت دن رہے وہ مزے اڑاتے ہوئے، لیکن ان کو فوری نہیں بھیجا۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر دنیا کے اندر آنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوئی تھی۔ دنیا کے اندر آنے کی صلاحیت کب پیدا ہوئی؟ کہ ان سے غلطی ہوئی، اور غلطی کے بعد انہوں نے معافی مانگی، توبہ اور استغفار کیا، تو اس توبہ استغفار سکھا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اب جاؤ، اب یہ دنیا میں رہنے کے قابل ہو گئے کہ دنیا میں جانے کے بعد تم سے غلطیاں ہوگی اور تم استغفار کرو گے، اللہ سے کیسے معافی مانگنی ہے، اللہ سے کیسے گڑ گڑانا ہے اللہ کے سامنے، یہ کر کے نبی پاک علیہ السلام نے یہ سب چیزیں یہاں پہ فرمائی۔ تو یہ انت ولینا، یہ اتنی بڑی دعا ہے اور اتنی پیاری دعا ہے، اور اتہلکنا بما فعل السفہاء، اور اسی طریقے سے آئی ایک دعا اللہم لا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ ہمیں برباد مت کیجیے کہ ہمارے کچھ بیوقوفوں کی وجہ سے، ہمارے کچھ بیوقوف لوگوں کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے ہمیں آپ برباد نہ کیجیے، یا اللہ ہمارے معاملہ جو ہے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہی دعا ہے فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اللہ سے جو مانگنا ہے مغفرت، اور اللہ سے اس کا رحم مانگنا ہے، اور اللہ کو پھر اس کی رحمت کا حوالہ دینا، یا اللہ آپ ہی معاف کرنے والے، وانت خیر الغافرین، آپ ہی سب سے بہترین معاف کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔